بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ مامون سے تھوڑی جلن بھی محسوس ہوئی۔ دیٹس گڈ بابا، مگر آپ کو نہیں لگتا مامون ابھی اتنا ینگ ہے؟ وہ کیسے؟ جس طرح وہ لوگوں کا علاج کر رہا ہے وہ سب کیسے پاسبل ہے؟ آپ اب جیسے زینت باجی کو ہی دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، مگر گاؤں والے سب مامون پر بھروسہ کر رہے ہیں، دل آویز نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اپنے بابا کے منہ سے کسی اور کے لیے تعریف اتنی سن کر دل آویز نے چڑھتے ہوئے کہا اپنے بابا کے منہ سے کسی اور کے لیے اتنی تعریف سن کر اسے کچھ خاص اچھا محسوس نہیں ہوا۔ نہیں بیٹا، زینت کے مرض کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مامون کے پاس آتا ہے مامون اسے سب سے پہلے ہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر ڈاکٹر کو مرض کی سمجھ نہیں آتی تب وہ اپنا علاج شروع کرتا ہے۔ اور دوسری بات، مامون بہت ہی سمجھدار بچہ ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ سلیم نے پیار سے دل کو سمجھایا۔ آپ تو کچھ زیادہ ہی متاثر لگ رہے ہیں اپنے مامون بابا سے، دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم اسے آپ کے مامون بابا کیوں کہتی ہو؟ سلیم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو آپ کے ہی ہیں، میں تو انہیں بابا تسلیم کرتی ہی نہیں، دل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے بابا، آپ نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ سر پر دوپٹہ لو، دل نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے، اور دوسری بات میرا ماننا یہ ہے کہ میری بچی اپنی مرضی سے یہ سب کرے اور دل سے کرے، سلیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ دل آویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا اور دل آویز نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور باہر سے گزرتے ہوئے نظارے دیکھنے لگی۔ مامون اداسی سے اپنے آستانے میں آیا اور ایک بار پھر دل آویز کو سوچنے لگا۔ اس کا بحث کرنا، اس کا منہ پھلا کر ناراض ہونا، غرض کہ اس کی ہر ادا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنا رومال نکالا اور دل آویز کے لگے خون کے قطروں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ اس دن کا منظر فوراً اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مامون کو لگا جیسے دل کا پاؤں ابھی بھی اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہو۔ وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو پھیلا کر بہت پیار سے دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مامون اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں کے پاس لیے جانے لگا، مگر ایک دم ہوش میں آتے ہی اس نے اپنا سر جھٹکا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مامون نے منہ ہی منہ میں کہا اور فوراً رومال سمیٹ کر واپس رکھ دیا۔ اوف، کیا ہو رہا ہے؟ اس قدر بے بسی، اب یہ کیسا جادو ہے؟ اس کا توڑ میرے پاس بھی نہیں ہوگا، مامون نے مسکرا کر سوچا اور اٹھ کر وضو کرنے لگا۔ دلاور بھائی سوچ لے، مامون بابا کے آستانے میں جا کر یہ سب کرنا، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ دلاور نے اپنے پڑوسی کو لالچ دے کر مامون کے کپڑے چڑانے میں مدد مانگی۔ ارے ارشد، کچھ نہیں ہوگا، مامون کیا کر سکتا ہے؟ آتش بابا کے سامنے تو وہ بچہ ہے، بس تم نے وہ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، باقی میرا کام ہے۔ اور ہاں، تم جانتے ہو اگر یہ بات تم نے کسی کو بتائی تو آتش بابا تیرا حشر نشر بگاڑ دیں گے، دلاور نے اپنے پڑوسی کو ڈراتے ہوئے کہا۔ جی دلاور بھائی، میں کر لوں گا، بس آپ بھی ذرا دھیان سے کریے گا، مامون بابا بہت عقل مند ہیں، کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ ارشد نے دلاور کو خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، دلاور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ دونوں نے اپنا پلان پھر سے ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ پلیز ماما، پلیز مان جائیں نا یار، اتنا غصہ؟ دل آویز کب سے ہاتھ جوڑے اپنی ماں کے سامنے کھڑی معافی مانگ رہی تھی، مگر اس کی ماں بہت سخت ناراض تھی۔ تم نے میری نافرمانی کی ہے دل، منع بھی کیا تھا وہاں مت جانا، مگر تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، تمہیں تو بس اپنے بابا سے پیار ہے، کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ فاطمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ اف ماما، ایسی بات نہیں، آپ تو میری جان ہیں۔ ماما، بس بابا نے موقع نہیں دیا سوچنے کا، دل نے اپنے پیار سے فاطمہ کے گلے میں بازو ڈال کر کہا اور ساری توپوں کا رخ سلیم کی طرف کر دیا۔ آپ جانتے ہیں سلیم کے مجھے وہ گاؤں اور وہاں کے لوگ سخت ناپسند ہیں، مگر آپ نے تو میری ایک بھی نہیں سننی، فاطمہ نے خاموشی سے کھڑے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری پیاری بیوی جان، اب وہ گاؤں ویسا نہیں رہا، سب بدل گئے ہیں، بلکہ بہت بدل گئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگلی دفعہ تم بھی میرے ساتھ جانا، سلیم نے شرارتاً کہا۔ دل آویز مسکرانے لگی۔ اگلی دفعہ اگر آپ دونوں کو جانا ہو تو میرا
کل کروا کر جائیے گا، سمجھے آپ لوگ۔ فاطمہ نے غصے سے دل کے ہاتھ کو جھٹکا۔ توبہ کرے بیگم، ہم آپ کے بنا جی کر کیا کریں گے، اب بس معاف آپ کر دیں ہمیں۔ سلیم نے مسکرا کر فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا۔ میرے خیال سے مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ اوکے بابا، گڈ لک، دل نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ سلیم فاطمہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مامون بابا، وہ میری بچی ایک دم عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، جلدی چلیں اسے ایک بار دیکھ لیں۔ ارشد اور دلاور گھبرائے ہوئے مامون کے پاس آئے۔ دوپہر کا وقت تھا، مامون دن کا کھانا کھا کر تھوڑا آرام کر رہا تھا۔ کیا ہوا ارشد بھائی، کیسی آوازیں، مامون نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس پتہ نہیں، ڈر رہی تھی، ایک دو دن سے مجھے لگا شاید ڈرونا خواب دیکھ لیا ہوگا، مگر اب عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ جی مامون بابا، مجھے لگتا ہے اس پر سایہ ہو گیا ہے کسی کا، جب ہی میں اسے آپ کے پاس لے آیا فوراً۔ دلاور نے بھی ارشد کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا چلے میں دیکھتا ہوں۔ مامون نے اپنے کندھے پر چادر ڈالی اور وہ اپنے چھوٹے سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارشد نے دلاور کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دلاور کمال کی اداکاری کرتے ہوئے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے لگا اور او مجھے لگتا ہے میری بائک کی چابی کہیں گر گئی ہے، دلاور نے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا۔ جب آپ مامون بابا کے کمرے میں گئے تھے، جب وہ چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، کہیں ان کے روم میں تو نہیں رہ گئی، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ ہو سکتا ہے، آپ لوگ چلیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، دلاور نے زمین پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ مامون کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ہاں دلاور بھائی، آپ ڈھونڈ لیں، مامون بابا پلیز چلیں میرے ساتھ، میری بچی کو دیکھیں، ارشد نے پریشانی سے کہا۔ مامون نے گہری نظر دلاور پر ڈالی اور پھر سوچتے ہوئے ارشد کے ساتھ چلا گیا، جبکہ دلاور تیزی سے مامون کے روم میں آیا اور اس کے کمرے میں مامون کے کپڑے تلاش کرنے لگا۔ چند ہی منٹوں میں اسے ایک چھوٹے سے ڈبے میں مامون کا کرتا شلوار مل گیا۔ دلاور نے خوش ہوتے ہوئے کپڑوں کو سمیٹا۔ ابھی وہ ڈبہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ اسے مامون کا رومال نظر آیا۔ خون کے قطرے، یہ تو مامون بابا کا رومال ہے، یقیناً یہ خون بھی اسی کا ہوگا۔ دلاور کو لگا اس کا آدھا کام ہو گیا ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا، اتنے آرام سے مامون بابا کا خون مل گیا۔ اس نے جلدی سے رومال اپنی جیب میں رکھا اور استانے سے باہر آ گیا۔ مامون ارشد کی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر آیا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا کیونکہ اس کی بیٹی بظاہر بالکل ٹھیک تھی۔ ارشد نے بہانہ بنا دیا کہ تھوڑی دیر پہلے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی، اب ٹھیک ہے۔ مامون کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا، وہ واپس اپنے استانے میں آ گیا۔ ارشد بھائی کی بیٹی تو بالکل ٹھیک تھی اور دلاور بھائی وہ اس کے ساتھ آئے۔ پھر ان کی یہاں چابی گر گئی، کہیں دلاور بھائی نے کچھ چال تو نہیں چلی؟ خدایا، کہیں وہ شاہ بابا کی کتابیں تو نہیں لے گیا؟ مامون کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ کتابیں تھیں جو شاہ بابا نے امانت رکھوائی تھیں۔ مامون تیزی سے اٹھا اور اپنا ٹرنک کھول کر چیک کرنے لگا۔ سب کتابیں دیکھ کر اس نے سکون سے گہرا سانس لیا۔ ساری کتابیں تو اپنی جگہ پر ہیں، تو پھر یہ سب ان دونوں نے کیوں کیا؟ کیا میرا وہم ہے یا کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر کیا ہے مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ مامون نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سوچا۔ اللہ مالک، جو مرضی کرے، میرے رب کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کر سکتے۔ مامون نے خود کو تسلی دی اور شاہ بابا کی دی گئی کتاب ایک بار کھول کر پڑھنے لگا۔ بابا، آپ کا فون ہی ڈیڈ ہو گیا ہے، آئی تھنک اسے کسی شاپ والے کو دکھائے، شاید پانی وغیرہ چلا گیا ہے، دلاویز سلیم کا فون چیک کرتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا میں کسی موبائل شاپ میں دکھا کر آتا ہوں۔ سلیم نے دل سے فون لے کر واپس لیا اور گھر سے چلا گیا۔ مامون روز کی طرح ذکر سے فارغ ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر وہ کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ دلاویز کا معصوم چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ صرف 3 دن ہوئے تھے دل کو دیکھے ہوئے، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ کروٹیں بدلتے بدلتے آخرکار نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا، مگر یہ مہربانی چند لمحوں کی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گہرے سانس لینے لگا۔ اپنی کیفیت پر قابو پا کر وہ اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ دلاویز، ارے وہ آدمی کون تھا جو دل کو لے کر جا رہا تھا؟ دل اتنی پریشان کیوں تھی؟ کہیں دل کسی مصیبت میں تو نہیں؟ اللہ نہ کرے، کون سی جگہ آئی ہے میرے خواب میں؟ مامون نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر سوچا۔ ہاں، اس کی یونیورسٹی۔ مامون کو ایک دم پورا خواب ٹھیک سے یاد آیا۔ کل تو اتوار ہے، وہ یونیورسٹی تو نہیں جائے گی، مگر مطلب پرسوں کیا میں دل کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوں یا واقعی اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے؟ مامون نے گھبرا کر سوچا۔ نہیں، ذکر کے بعد کوئی خواب بلا وجہ نہیں آتا، مجھے یقین اس کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ یا اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، مجھے صبح ہی سلیم انکل کو بتانا چاہیے، مامون نے دل ہی دل میں سوچا۔ اب اسے دلاویز کی پریشانی ہونے لگی۔ پوری رات اس کی پریشانی میں گزر گئی۔ فجر کے فوراً بعد ہی مامون اعظم سے ملا۔
आजम भाई सलीम अंकल को फ़ोन करें, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है इनसे। मामून ने परेशानी से कहा। इस वक्त मामून बाबा, इस वक्त तो शायद वो सो रहे होंगे। आजम ने घड़ी देखते हुए कहा। आप चेक तो करें, शायद जाग रहे हो। मामून ने जिद की। जी अच्छा, अगर सब खैर तो है ना? आजम भी मामून को देखकर परेशान हुआ। जी बस एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अच्छा मैं कर रहा हूँ फ़ोन। आजम ने फ़ोन पर नंबर मिलाया और फ़ोन कान पर लगाया। फ़ोन तो बंद आ रहा है मामून बाबा। आजम ने फ़ोन कान से हटाते हुए कहा। ओ बंद क्यों है? मामून ने घबरा कर अपना माथा मसला। आप मुझे बताएं बात क्या है? आजम ने दोबारा पूछा। मुझे ख्वाब आया। रात में ख्वाब नहीं बता सकता, मगर दिलावेज के बारे में था। वो किसी खतरे में है, मुझे लाजमी सलीम अंकल से बात करनी है। मामून ने परेशानी से बताया। ओ अल्लाह खैर करे जी, मैं बार बार करता हूँ फ़ोन, शायद मिल ही जाए। परेशान ना हो आप। आजम ने मामून को तसल्ली दी और दोबारा कॉल कर मिलाने लगे। अभी भी बंद ही है, पता नहीं क्यों, शायद सो रहे होंगे। आप घर चलें, नाश्ता करें, जीनत को दम भी कर लीजिएगा जब तक शायद वो शहर वाले भी जाग जाए। आजम ने मामून को मशवरा दिया। ठीक कहते हैं, आप चलें, घर चलते हैं। मामून आजम के पीछे चलने लगा। पता नहीं क्या हो गया है, सलीम भाई का फ़ोन अब तक बंद है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आजम ने पता नहीं कितनी दफ़ा ही सलीम का नंबर मिलाकर कोशिश की, मगर हर बार नंबर बंद आता। ओ मेरे ख्याल में मुझे शहर जाना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो अल्लाह ना करे। मामून वो ख्वाब सोचते ही घबरा गया। आप खुद जाएंगे, मगर कैसे? आजम ने हैरान होकर पूछा। चला जाऊंगा, आप मेरी सीट करवा दे, मुझे मेरा ख्वाब याद है, मैं आराम से उसके पास पहुंच जाऊंगा। वक्त कम है मेरे पास, आप बस कोई गाड़ी या बस की सीट करवा दे जल्द से जल्द। मामून ने जल्दी से फैसला किया। अच्छा सीट तो मैं अभी करवा देता हूँ, बस के अड्डे वाले सभी जानते हैं मुझे, मगर आप एक बार फिर सोच लें। आजम ने मामून को समझाना चाहा। क्या सोच लूँ मैं आजम भाई? अगर सलीम अंकल का फ़ोन बंद ही आ रहा है तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मामून ने सख्ती से कहा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर आप दूसरा तरीका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मेरा मतलब है अपने इल्म के जरिए दिल बेटी की मदद करें। आजम ने मशवरा दिया। नहीं आजम भाई, मैंने शाह बाबा से वादा किया था, मैं अपने ज़ाती मकसद के लिए ये इल्म इस्तेमाल नहीं करूँगा। जहाँ तक मेरे बस में है मैं वो करूँगा। हाँ अगर मैं कामयाब ना हुआ तो मजबूरन मैं वो इल्म इस्तेमाल करूँगा, मगर फ़िलहाल जितना मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। आप बस फ़ौरन मेरी सीट करवाएं, मैं जितनी जल्दी हो सके। मामून ने रोक टोक अंदाज में कहा और वहां से चला गया। दूसरी तरफ दिलावर मामून का एक जोड़ा रुमाल लेकर आतिश बाबा के पास पहुंच गया। वाह बहुत जल्दी काम कर लिया तूने। आतिश बाबा ने दिलावर के हाथ से कपड़े पकड़ते हुए कहा। जी बस आप हुक्म करें और मैं ना कर सकूं, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलावर ने खुशामदी से कहा। तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं था। ये क्या, इसके बाल कहाँ हैं? आतिश ने कपड़े देखते हुए पूछा। वो अभी नहीं मिल ला सका, मगर 1-2 दिन में वो भी ले आऊंगा। दिलावर ने घबराकर कहा। कोई बात नहीं, ये खून के कतरे मामून बाबा के हैं। आतिश ने रुमाल पर लगे कतरों को गौर से देखते हुए कहा। जी उन्हीं के हैं, दिलावर ने जवाब दिया। आतिश बाबा ने रुमाल अपने नाक के पास किया और सूंघा। मुझे नहीं लगता, पर खैर जिसके भी हैं मामून के पास से मिले हैं तो ना, ये भी काम आएंगे बहुत। खैर जाओ अब तुम यहाँ से। आतिश बाबा ने अपने सामने पड़े काले बकरे की खोपड़ी के 2 हिस्से किए। जी बाबा जी, वो आतिश बाबा, जीनत का किस्सा कब ख़त्म होगा? दिलावर ने डरते हुए पूछा। समझ गए, हो गए, अब जाओ यहाँ से। आतिश ने अपनी लाल अंगारे आंखों से दिलावर को घूरते हुए डराकर जल्दी से खड़ा होकर चला गया। आजम ने 1 घंटे के बाद सीट बुक करवा दी, जो ठीक 12:30 से 10 बजे कराची पहुंच गई। मामून ने रिक्शे वाले को रोककर यूनिवर्सिटी का नाम बताया। रिक्शे वाले ने तकरीबन 1 घंटे में मामून को दिलावेज़ की यूनिवर्सिटी के बाहर उतार दिया। मामून ने दिल की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर सब रास्तों का जायजा लिया, मगर उसे वो फूलों वाली शॉप नजर नहीं आई जो इसकी ख्वाब में आई थी। उफ, ये ही तो जगह थी, फिर कहाँ है वो शॉप? मामून ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वक्त कम है, उफ 12 बजने वाले हैं। मामून ने अपनी घड़ी में वक्त देखा। ये वही वक्त है जो इसके ख्वाब में आया था। मामून ने सामने खड़े गार्ड वाले से फूलों वाली शॉप का पूछा। उस गार्ड ने बताया कि वो इसके पीछे दरवाजे की तरफ है। मामून ने फौरन इस रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। उसे सामने ही वो शॉप नजर आई, मगर मामून ने सुकून का सांस लिया और उसकी सामने जाती हुई इंसान सड़क की तरफ तेज चलने लगा और अपना चेहरा एक कपड़े से छुपा लिया। ये आप कहाँ ले आए मुझे? दूर हटो वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी, दिलावेज ने अपने बैग में हाथ डालते हुए कहा। रिक्शे वाला खबीस हंसने लगा। हाँ, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। सभी शराफत से अपना सब कुछ मुझे दे दो वरना जान से मार दूंगा। रिक्शे वाले ने अपनी गन निकालकर दिल की तरफ की। दिल ने घबराकर उसे देखा। दिलावेज को लगा आज इसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तुम्हें
جو چاہیے مجھ سے لے لو، مجھے جانے دو پلیز۔ دل نے ڈرتے ہوئے منت کی، اتنی اچھی چڑیا کو جانے دوں؟ ابھی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، چلو بیگ دو اپنا۔ رکشے والا آگے بڑھ کر دل اویس سے بیگ چھیننے لگا کہ ایک دم رکشے والے کے سر پر ایک بھاری پتھر سے وار ہوا۔ رکشے والے نے اپنی گن پر گرفت مضبوط کی اور پلٹ کر دیکھا۔ کون ہے تو سالے؟ اس سے پہلے کہ رکشے والا گن لوڈ کرتا تو مامون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر موڑ دیا اور وہ ایک آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ درد سے رکشے والے کی چیخیں نکل گئی۔ دل اویس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا اور وہ بہت مہارت سے رکشے والے کی دھلائی کر رہا تھا۔ کافی دیر تک اس رکشے والے کو مار کر مامون سیدھا ہوا اور چلتا ہوا دل کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسے اوپر سے نیچے دیکھا، شاید غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ دل اویس نے اس کی آنکھوں سے ڈرتے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ دل اویس کو رکشے والے سے زیادہ اس شخص کی آنکھوں سے خوف آیا۔ دل اویس اس وقت اونچی قمیض اور گھیرے والی شلوار پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ گلے میں لٹک رہا تھا، بالوں کو چھوٹے کلپ سے پیچھے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مامون کو دل اویس پر بہت غصہ آیا۔ مامون نے سوچا کہ اس کے سمجھانے کا دل اویس پر کوئی اثر نہیں تھا، جب ہی وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ یہ جو چیز ہے نا، گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی مس، اس سے خود کو ڈھکا جاتا ہے۔ اس بات کو اگر نہیں سمجھیں گی تو بہت سے اس طرح کے شکاری آپ کی طرف آئیں گے۔ مامون نے دل اویس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر غصے سے کہا۔ آپ کون ہیں؟ دل اویس نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا سارا دھیان مامون کی لمبی گھنی پلکوں اور لال آنکھوں پر تھا۔ آج سے اپنا محافظ سمجھ لیں، مامون نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کون محافظ؟ ایکسکیوز می، آپ اپنا چہرہ دکھائیں، اپنا ٹھیک طرح سے تعارف کروائیں۔ دل اویس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کڑھاہٹ لہجے میں پوچھا۔ میڈم، میں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ بجائے مجھے تھینکس کہنے کے مجھ سے سوال جواب کر رہی ہیں۔ مامون نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ تو مجھے جب تک صحیح بات پتہ نہیں چلے گی میں آپ کو تھینکس کیسے کر سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے آپ نے یہ ڈرامہ خود ہی کیا ہو اور اینڈ ٹائم پر مجھے بچانے آ گئے تاکہ میں آپ سے متاثر ہو جاؤں۔ دل اویس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ او، کیا سوچ ہے آپ کی! اگر میں نے آپ کو صرف متاثر ہی کرنا ہوتا تو چہرہ دکھا دیتا، یوں گمنام سا ہو کر آپ کو متاثر نہ کرتا۔ خیر، آپ سے اسی جواب کی امید تھی۔ مامون گہرا سانس لے کر افسوس سے کہا۔ کیا مطلب امید تھی ہے؟ آپ ہیں کون؟ مجھ سے چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ڈرتے ہیں مجھ سے؟ دل اویس نے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا۔ کیا کروں، اس کی تو بدتمیزی بھی مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ مامون دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگا۔ جناب، میں ڈروں گا آپ سے؟ کیا سوچ کر ایسی باتیں کر لیتی ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک اچھے خاصے بندے کو مار کر مردہ بنا دیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں آپ سے؟ مامون نے دل اویس کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا۔ دل اویس کو شرمندگی ہونے لگی۔ خیر، اب چلیں یہاں سے، اس سے پہلے کوئی اور آ جائے، اور ہاں، آئندہ یوں اکیلے آنے سے گریز کیجیے گا۔ جب آپ کی یونیورسٹی بس چلتی ہے تو اس میں گھر جائیں، یوں تنہا کسی غیر کے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ مامون اس پر رعب جماتے ہوئے کہا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے مسٹر؟ آپ بھی تو ایک غیر محرم ہی ہیں، اور ویسے بھی میری یونیورسٹی کے پوائنٹس بہت دیر سے چلتے ہیں، آج کل جلدی ختم ہو گئی تھی، اسی لیے میں اکیلے نکل گئی۔ دل اویس نے ناراضگی سے جواب دیا۔ تو آپ اپنے گھر سے کسی کو فون کر کے بلاتی ہیں؟ آپ اپنی احتیاط کریں، آج کل کے حالات وہ آپ جانتی ہیں۔ مامون نے بہت نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ بابا کا فون ہی ٹوٹ گیا تھا، ورنہ میں انہیں بلا ہی لیتی کال کر کے۔ خیر تھینک یو، آپ صحیح وقت پر آ گئے۔ دل اویس نے سر جھکا کر شکریہ کہا اور اپنا بیگ پکڑ کر چلنے لگی۔ مامون بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں نے یونیورسٹی کا رستہ خاموشی سے طے کیا۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں اس مشکل میں ہوں؟ آپ ہیں کون، بتا کیوں نہیں رہے؟ یونیورسٹی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر دل اویس نے دوبارہ پوچھا۔ کیسے پتہ کیا اور ہوں کون؟ ان سب باتوں کا جاننا میرے خیال سے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب آپ یونیورسٹی جائیں اور وہاں کی بس چلنے کا انتظار کریں، اس پر گھر جائیے گا، اوکے؟ مامون نے سنجیدگی سے کہا اور دل کو دیکھنے لگا۔ گرمی کی وجہ سے دل کے گال لال ہو رہے تھے۔ مامون کا دل کیا کہ وہ اس کے گالوں کو چھوئے، مگر فوراً ہی اس نے سر جھکا کر اس کو جھٹکا اور نیچے جھکا لیا۔ عجیب سے انسان ہیں آپ تو، ایسا مت کریں پلیز، بتائیں نا آپ کون ہیں، میں بلا وجہ بے چین رہوں گی۔ یہ سوچ کر دل اویس نے منت کی۔ اچھی بات ہے، آپ کو بھی تھوڑا بے چین ہونا چاہیے۔ خیر میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھا کریں، اللہ حافظ۔
مامون نے معنی خیزی سے کہا اور آخری نظر اس پر ڈالی، مگر دلاویز نے اسے روکنا چاہا، مگر مامون دوسری طرف پلٹ کر چلنے لگا۔ دلاویز پیچھے سے پکارتی رہ گئی، مگر مامون انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنا سنا ہوا اور دیکھا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں کون ہیں؟ دلاویز وہیں کھڑی سوچ رہی تھی، او کہیں یہ مامون بابا! آنکھیں ویسی ہی تھیں، مگر وہ یہاں کیسے؟ نہیں، وہ اتنی دور سے یہاں آ ہی نہیں سکتا، اسے تو رستے بھی نہیں معلوم ہوں گے۔ دلاویز دل ہی دل میں سوچتے ہوئے یونیورسٹی کی طرف چلنے لگی۔ مامون جس طرح آیا اس طرح خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ سب سے پہلے وہ اعظم کے گھر زینت کا پوچھنے گیا۔ ارے مامون بابا، آپ آ بھی گئے؟ اعظم نے خوشی سے مامون کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ جی اللہ کا شکر ہے، مامون نے مسکرا کر جواب دیا۔ سب ٹھیک تھا نا؟ اعظم نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی شکر ہے، میں اب وقت پر پہنچ گیا تو سب ٹھیک رہا۔ آپ بتائیں زینت باجی کیسی ہے؟ بس وہ تو زندہ لاش سی بن گئی ہے، اب تو کوئی بات بھی نہیں کر رہی۔ کیا کروں مامون بابا، مجھے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اعظم نے اپنی آنکھوں میں نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ حوصلہ کرے اعظم بھائی، آپ کو ہمت اور صبر سے کام لینا ہے، اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ مامون نے تسلی دی۔ آئیں ذرا زینت باجی کی طبیعت کا پوچھ لیں۔ مامون کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اعظم بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور دونوں زینت کے روم کی طرف چل دیے۔ مامون اپنے آستانے میں آیا تو اس کے ساتھ ہی دلاویز کا خیال بھی اس کے دل میں آیا۔ اسے بچانے کے بعد، اسے دیکھ لینے کے بعد مامون کو عجیب سا سکون ملا۔ چپ چاپ بیٹھ کر وہ دلاویز کی باتیں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنا رومال نکالنے الماری کی طرف گیا اور ہر طرف ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈنے کے باوجود وہ رومال نہیں ملا۔ کہاں چلا گیا؟ یہی تو رکھا تھا۔ مامون نے گھبرا کر اپنے سارے کپڑے الماری سے نکال لیے، مگر وہ رومال نہ ملا۔ مامون نے چونک کر اپنے کپڑوں کو دیکھا، وہاں ایک جوڑا کم تھا۔ مامون کو کچھ گڑبڑ لگی، احساس ہوا اور وہ پھر سے دلاور اور راشد کا اپنے پاس آنا یاد آیا۔ دلاور نے بہانہ بنا کر مامون کو آسانی سے نکالا تھا۔ مامون نے اپنی تسبیح اٹھائی اور اپنی ذکر والی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرنے لگا۔ ایک ایک کر کے سارے منظر اسے صاف نظر آنے لگے۔ غصے کی شدت سے مامون کھڑا ہو گیا اور دلاور بھائی، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ اگر دلاویز کو ہلکا سا بھی کچھ ہوا نا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے سوچنے لگا، پھر تیزی سے جنگل سے باہر جانے والے راستے پر چلنے لگا۔ بابا وہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے تو بالکل مامون جیسا لگا؟ پوچھے نا اس سے۔ دلاویز نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کی تفصیل سلیم کو بتائی۔ سلیم بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.